پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آج پھر سے موجود ہیں انصار برنی صاحب. انصار برنی صاحب, میں جس سبجیکٹ سے کلوز کیا تھا لاسٹ ایپیسوڈ, جس میں ہم نے کہا کہ دنیا بھر کی یونائٹڈ نیشنز ہونے دیجیے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہونی, جتنی ساری آرگنائزیشنز ہیں, ان کی موجودگی کہاں تک کارگر ہے ہیومن رائٹس کو عزت دینے میں اور جسٹس کو فراہم کرنے میں؟ دیکھیے, جب آپ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی تو پھر وہاں کوئی ریلیجن نہیں ہوتا, وہاں کہیں کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی. لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے اور میرا یہ تلخ تجربہ رہا ہے کہ لوگوں کے قول اور فعل میں بڑا تضاد ہے. جب آپ یورپ میں جائیں تو یورپ کی بات ہوتی ہے, جب آپ مڈل ایسٹ میں جائیں مڈل ایسٹ کی بات ہوتی ہے. اقوام متحدہ کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اقوام عالم میں محبتیں پیدا کرنا. سب سے بڑا اقوام متحدہ کا جو اصل مقصد ہے وہ انصاف کے لیے اٹھ کھڑے ہونا. لیکن آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ تھوڑی سی ہمارے یہاں منافقتیں ہیں, تھوڑی سی نہیں بلکہ میں کھل کے کہوں کہ بہت زیادہ منافقتیں ہیں. کہیں ہم بڑی طاقتوں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, کہیں ہم چھوٹوں کو دبانے کے لیے کسی کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں, کہیں ہم مذہب کے نام پہ کسی کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, اور کہیں ہم باؤنڈریز کے نام پہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسانی حقوق کا اصل تصور ہے, اگر آپ نبی علیہ السلام کا خطبہ لے لیجئے, نہ کالے کو گورے پہ نہ گورے کو کالے پہ. تو جب آپ بات کریں ہیومن رائٹس کی تو اس ہیومن رائٹس میں پھر آپ کو نکلنا ہوگا ان تمام باؤنڈریز سے, آپ کو نکلنا ہوگا ان چندوں سے جس چندوں پہ آپ پلتے ہیں, آپ کو نکلنا ہوگا ان ڈونیشن سے, ان مفادات سے جن مفادات کے لیے آپ چھوٹی سی ایک اپنی ایک گروپ بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ افغانستان میں کیا کچھ نہیں ہوا, کہاں ہیں ساری عالمی طاقتیں, کہاں انسانیت اور انسانی حقوق؟ اگر ایک آدمی کی خاطر آپ کروڑوں لوگوں کو مار دیتے ہیں, لاکھوں لوگوں کو مار دیتے ہیں, تو کیا یہ آپ جس کو آپ پسند نہیں کرتے کل آپ اس کو پال رہے ہیں تو بہت اچھا ہے, جو اس کا ساتھ دے رہا ہے آپ اسے نواز رہے ہیں. آج آپ اسے پسند نہیں کر رہے تو جو اس کا ساتھ دیتا ہے آپ اسے قاتل کہتے ہیں, آپ انہیں دہشت گرد کہتے ہیں, آپ انہیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں ایک عمارت پہ حملہ ہو جائے تو آپ کئی ملک تباہ کر دیتے ہیں. تو یہ انسانیت اور انسانی حقوق نہیں ہے. اس سے آپ کا اندر چھلک کر کے آتا ہے کہ آپ در حقیقت انسانی حقوق کا پردہ اوڑھے ہوئے ہیں اور انسانی حقوق کے پیچھے آپ کی انسانی عظمت و وقار کا قتل عام شامل ہے. انصار برنی صاحب, آپ کو انٹرنیشنل پیس اینڈ ہیومن رائٹس ایمبیسڈر کا خطاب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز نے دیا ہے. جب آپ وہ ایوارڈ ریسیو کر رہے تھے, واٹ واز یور فیلنگ؟ آپ کو کیسے لگ رہا تھا؟ دیکھیے, مجھے دنیا بھر سے 200 سے زائد ایوارڈ مل چکے ہیں. اس میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیرو کا بھی ہے, فار ہیومن رائٹس, اور مختلف دنیا بھر سے 200 سے زائد ایوارڈ ملے. لیکن میرا جو ایوارڈ یا ریوارڈ ہے وہ در حقیقت جب میں کسی کے آنسو پہنچ کے اس کو مسکراہٹ دے دوں. دیکھیے, کسی کا کام ہو یا نہ ہو یہ پروردگار عالم کے اختیار میں, میرے اختیار میں نہیں ہے. لیکن اگر میں کسی کی تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات سن لوں, اس کے آنسو میں اس کے آنکھوں سے میں پہنچ دوں اور اس کو میں تھوڑا سا مسکرانے کو دے دوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایوارڈ مل گیا ہے, مجھے کوئی خوشی مل گئی ہے. انصار برنی صاحب, آپ نے ایک بہت ہی نئی بات کو چھیڑ دی, روتے کو ہنسا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 10 سے 15 سال میں کئی ملکوں کے آپ نے بھی نام سنا دیے ہیں. اسی وار سے جو بربادی ہوتی ہے, اور جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک آدمی سے اپنے حساب کو برابر کرنے کے لیے, یا ایک آدمی کی غلطی کے لیے, یا ایک سوچ والی حکومت کے خلاف آپ کے مہم کے لیے آپ لاکھوں بے گناہوں کو مار دیتے ہیں, چاہے وہ عراق ہو, افغانستان ہو, یا ایون اب لیبیا میں جس قسم کے نیٹو کے موومنٹ چل رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو پالیٹکس, جیسے ہم یہاں بات کر رہے ہیں ہیومن رائٹس کی, کہاں ہم ہیومن رائٹس کی حفاظت کر پا رہے ہیں؟ دیکھیے, جس طرح بش پریسیڈنٹ تھے جب امریکہ کے, انہوں نے کہا جی عراق میں ماس ڈسٹرکشن کے ویپنز ہیں, اور کوئی نہیں نکلا.
تو اگر آپ نے اتنا غلط کیا کہ آپ نے اتنے لوگوں کو مار دیا وہاں پہ، تو ایٹ لیسٹ آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ اگر آپ نے جو الزام لگایا، جس الزام کی بنیاد پہ آپ نے لاکھوں انسانی زندگیاں، ایک انسان پوری دنیا ہوتا ہے، جہاں آپ نے لاکھوں دنیایں ختم کر دیں، بلکہ آپ نے اس کے بعد افغانستان پہ حملہ کر دیا، اس کے بعد آپ باقی ملکوں میں چلے گئے۔ اوباما جب پریزیڈنٹ بنے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا جہاں پہ ایک آدمی روتا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہے، ہماری حکومت امریکہ پہنچے گا، اس کی زندگی میں راحت، جیسے ہمارے پاس یہ روشنی جل رہی ہے وہ روشنی جلانے کے لیے۔ کیا یہ کامیاب ہو رہے ہیں؟ اوباما صاحب آئے تو ہم نے کہا کہ شاید ایک آدمی جنونی تھا، سدھر جائے گی اب بات۔ کوئی شخص صحیح آیا ہوگا، لیکن اگر سارے ہی جنونی ہیں آپ کے ہاں تو پھر آپ انسانیت اور انسانی حقوق کا نام لینا چھوڑ دیں، اس نام کو بیچنا اب آپ ختم کر دیں، اس نام کے اوپر آپ کاروبار کرنا ختم کر دیں۔ اب یہ نام آپ کے لیے بیکار ہو گیا ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے تو انسانیت کی قدر و منزلت ہی ختم ہو گئی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کسی کو پسند کرتے ہیں، اس کو واہ واہ کر دیتے ہیں، جب آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو آپ اسے گولی مار دیتے ہیں، آپ اسے سزائے موت دے دیتے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں۔ تو یہ تو پھر آپ ایک طرف جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف ہیں، اور خود آپ کے یہاں ٹوٹل ڈکٹیٹرشپ ہے، آٹوکریسی چلا۔ مطلب آپ عجیب ہپوکریٹ ٹائپ کے لوگ ہیں۔ تو آپ پھر انسانیت کا نام لینا چھوڑ دیں، انسانی حقوق کا نام لینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے انسانیت کو مزید تذلیل کی جا رہی ہے۔ آپ اس کی تذلیل نہ کریں، اس لیے کہ آنے والے وقتوں میں جو میں دیکھ رہا ہوں شاید آپ کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں۔ آج اگر آپ محبتیں بانٹیں گے، اگر آج آپ دنیا سے غربت کے خاتمے کے لیے کام کریں گے، صحیح معنوں میں، مفادات کے لیے نہیں، اگر آپ کام کریں گے، اگر آج آپ دنیا سے دکھوں کو ختم کریں گے، اگر آپ زندگیاں لینے کی بجائے زندگیاں بچانے والے بنیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں آپ بہت خوش رہیں گے۔ ادروائز ظاہر ہے کہ اتنا جب خون بہتا ہے تو خون رنگ ضرور لاتا ہے۔ انصار برنی صاحب، یہاں پر میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا۔ ناظرین، میں اب یہاں بریک لیتا ہوں، بریک پر جائیں گے، پھر ہم لوٹیں گے، آپ کہیں جائیے گا۔ ناظرین، آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں۔ انصار برنی صاحب، یونائٹڈ نیشنز کا جو اصل کام تھا، جیسے آپ نے کہا کہ محبتیں بانٹنا، تو محبتیں بانٹتے بانٹتے اس کو یہ کیا ہو گیا کہ وہ محبتوں سے اپنا دامن بچانے لگ گئی، اور جہاں پہ انجسٹس ہو رہا ہے وہاں پہ کئی ریزولوشنز ہونے کے باوجود وہاں پہ ایکشن نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ تمام معاملات اس وقت مشکوک ہو گئے جب ماس ڈسٹرکشن کے جو اسلحہ تھا وہ نہیں ملا عراق میں، اور اقوام متحدہ خاموش رہی۔ اتنے حملے ہو گئے، اتنی انسانی زندگیاں ضائع ہو گئیں۔ افغانستان میں ایک آدمی کے لیے پورے افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس وقت مشکوک ہو گئے بہت سارے ادارے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آواز اٹھا نہیں سکتے تو آپ استعفے دے دو۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ اس چندے کی وجہ سے، آپ اس ادارے کو اس چندے کی وجہ سے چلا رہے ہو، تو اس ادارے کو بند کر دو۔ ضرورت نہیں ہے اس ادارے کی، آپ تن تنہا اٹھ کھڑے ہو۔ میں دنیا سے کہیں سے میں بیرونی امداد نہیں لیتا، میرا ادارہ کسی سے بیرونی امداد نہیں لیتا، اس لیے کہ میں اپنے اندر طاقت رکھنا چاہتا ہوں۔ جس لمحے آپ بھیک پہ پلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لمحے پھر آپ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی آواز دبنے لگتی ہے، کیونکہ پھر جو پیسے دیتا ہے وہ آپ کو استعمال کرتا ہے۔ تو ہم کسی کے استعمال میں نہیں آنا چاہتے۔ ہمارے اداروں کے روپ میں بھی بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں، یقیناً ہیں، جو حکومتوں کے لیے کام کرتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں ایسی سوچوں کو بدلنا ہوگا اور خوبصورتی کے حسن کو مزید نکھارنا ہوگا۔ کیا جنگ حل ہے مسئلوں کا، یا کوئی دوسرا راستہ اپنانا چاہیے؟ دیکھیے، جنگ سب نے کر کے دیکھ لی، صرف انسانیت کا قتل عام ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے۔ بھارت و پاکستان کی بھی جنگ ہوئی، کئی جنگیں ہوئیں، کچھ تصویریں وہاں لگ گئیں، کچھ تصویریں یہاں لگ گئیں، مگر کچھ خاندانوں سے پوچھو جن کا سب کچھ اجڑ گیا۔ کسی کا بیٹا مرا، کسی کی ماں مری، کسی کا بھائی مرا، کسی کی گود اجڑی، کسی کا سہاگ اجڑا۔ یہ اب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی حل ہے کسی مسئلے کا؟ آپ صرف باؤنڈریز کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ صرف مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انسانیت کے لیے لڑو تو مزہ ہے نا زندگی کا۔ انسانیت کو بچانے کے لیے، ان جنگوں کو روکنے کے لیے اگر آپ کوئی کام کریں تو زندگی کا مزہ ہے کہ آپ نے جنگوں کو روک کے اور کتنے انسانی زندگیوں کو بچا کے
آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ محبتیں جب بڑھتی ہیں اور محبتوں کے نتیجے میں جب محبتیں ملتی ہیں، وہ در حقیقت اللہ کا دنیا بنانے کا تصور ہے کہ انسان انسان کے کام آئے۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ کھایا پیا، مفادات لیے اور چلے گئے۔ کچھ ایسا بہتر کرو۔ اب ہمیں جنگیں نہیں چاہیے۔ ہم تو کہتے ہیں اس بارڈر کو کھول دو، اس بارڈر کو ختم کر دو، یہاں پہ آپس میں ملنا جلنا آنا، آدھے خاندان یہاں ہیں آدھے خاندان وہاں ہیں، آدھے گھرانے یہاں ہیں آدھے گھرانے وہاں ہیں، اور آپ شہروں کے ویزے دیتے ہیں۔ دنیا کے واحد یہ 2 ملک ہیں جو شہروں کے ویزے دیتے ہیں، اور مجھے حیرت ہے کہ اس کے باوجود اتنی نگاہ رکھتے ہیں۔ عام شہریوں کو آپ نے کیوں تکلیف میں ڈالا ہوا ہے؟ عام گھرانوں کو آپ کیوں نہیں ملنے دینا چاہتے؟ آپ ایک دوسرے کے قریب کیوں نہیں آنے دینا چاہتے؟ آپ کیوں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کسی غیر ملکی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، کہ آپ کو کچھ ڈالرز مل رہے ہیں، کیا کچھ آپ کو مفادات دیے جا رہے ہیں کہ دونوں کو لڑاتے رہو۔ اگر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سارک ممالک ایک ہو جائیں تو آپ دنیا کو ہلا دیں گے۔ آپ کو دنیا میں کہیں، ان ملکوں کے رہنے والوں کو دنیا میں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انصار بنی صاحب، میں یہاں پہ پھر ایک بار ایک چھوٹا سا بریک لوں گا۔ ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، لوٹ کر آئیں گے۔ ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں۔ ہم بات کر رہے ہیں انصار بنی صاحب سے۔ انصار بنی صاحب، بھارت کو اور پاکستان کو اور اس خطے کے سارے ملکوں کو انکلوڈنگ بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ سب مل کر یہاں کے عوام کے لیے کیسے اقدامات ہم کریں گے جس سے ان کی زندگیوں میں صحیح معنوں میں راحت آئے؟ دیکھیے، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، ہم باؤنڈریز سے نکل جائیں۔ سب سے پہلی بات ہم انسان بن جائیں۔ ہمارے یہاں جب پالیٹکس میں لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو انسان سے نکل جاتے ہیں، وہ منافقت پہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔ وہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ ہم کس کو بیوقوف بنا کے کتنے ووٹ حاصل کر لیں۔ ہم جائیں، ہم ممبئی میں جائیں تو ممبئی کی بات کریں، ہم دہلی میں آئیں تو دہلی کی بات کریں، ہم کلکتہ جائیں تو کلکتہ کی بات کریں، ہم کراچی جائیں تو کراچی کی بات کریں، لاہور میں لاہور کی بات کریں۔ نہیں، میں جو بات آج یہاں کر رہا ہوں میں دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ وہی بات کروں گا، کیونکہ مجھے ووٹ نہیں چاہیے، مجھے کسی کو بیوقوف نہیں بنانا ہے، مجھے کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، میں نے کسی سے مکر و فریب نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ان سیاستدانوں کو اس مکر و فریب، منافقت، ہپوکریسی سے باہر نکلنا ہوگا۔ پھر جب بات کریں امن کی تو پھر وہاں پہ ہاتھوں میں چھرے لے کے بات نہ کریں کہ گلے ملتے ہوئے پیچھے سے چھرے بھی مار دیں، پھر بات کریں کھل کے۔ آج آپ دیکھیے عوام کی کتنی محبت ہے، ایک دوسرے کے لیے کس طریقے سے محبت رکھتے ہیں، تو پولیٹیشنز میں یہ بات کیوں نہیں ہے؟ اچھا اگر ہے بھی تو جیسے یہ اقتدار میں آتے ہیں کیوں بدل جاتے ہیں؟ اس لیے بدل جاتے ہیں کہ یہ ووٹوں کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، بے وقوف بنانے کے لیے یہاں سے پاکستان کو گالی دیں گے تو واہ 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 تالی بج گئی، ووٹ بڑھ گئے، وہاں سے ہندوستان کو گالی دیں گے، واہ 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 تالی، کیونکہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ملک، قوم اور عوام کو دے سکیں، غریبوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ آپ نے جتنا پیسہ ان 3-4 جنگوں پہ خرچ کیا ہے دونوں ملکوں نے، اگر وہ پیسہ آپ کے پاس ہوتا تو آج دونوں ملکوں میں کیا بات ہوتی، کیا عوام کی واہ واہ ہوتی۔ اگر یہ آپ مزید جو پیسہ آپ ان اسلحہ خریدنے پہ خرچ کر رہے ہیں اگر غریبوں کا پیٹ بھرنے کے لیے خرچ کر دیں تو آپ دیکھیے کہ کتنی ہریالی اور کتنا بہتر ہو جائے۔ انصار بنی صاحب، یہ کہاں تک صحیح ہوگا کہ ہم پوری طریقے سے بلیم کریں صرف پولیٹیشنز کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں معذرت کے ساتھ کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، تو جس کی مجبوریاں آ گئیں وہ رہنما نہ رہا، وہ لیڈر نہ رہا، وہ پھر پولیٹیشن نہ رہا۔ کہ اگر میں صرف اپنے آپ کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے لوگوں کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، یا میں وزیر اعظم رہنے کے لیے کسی کو خوش کرنے کے لیے میں وہ نہ کر سکوں جو میرے دل میں نہیں ہے، تو باخدا میں اس دن استعفیٰ دے کے گھر چلا جاؤں گا۔ میں جب وفاقی وزیر بنا میرے پاس بھی کئی ادارے آتے تھے، مجھے بھی کئی مشورے دیتے تھے کہ بھارت کے لیے یہ نہ کرو، بھارت کے یہ قیدی نہ چھوڑو، فلانے نہ چھوڑو، یا بدلے میں ایک دوسرے سے لو۔ میں نے کہا میں بدلے کا تو قائل ہی نہیں ہوں، ہم نے جو اچھا کرنا ہے ہم نے اچھا کرنا ہے۔ اور میں نے ایک بات وضاحت کے ساتھ کہہ دی تھی کہ مجھے سے وزارت لے لو لیکن مجھے تم اچھے کاموں سے روک نہیں سکتے۔ تو اگر جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم عوام کے لیے کوئی بہتر نہیں کر سکتے۔ کیا ایڈوانٹیج ہے پاکستان میں جو نہیں تھا جو ہندوستان میں ہے؟ جیسے ہندوستان کی کیا طاقت زیادہ ہے
جو پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں تھی؟ ہم یہ سوچیں رکھ کے، ہم اپنے ذہنوں کو اس طریقے سے بدل کے کہ پاکستان سوچے کہ ہم نے بھارت کو خوشحال کر دینا ہے، بھارت سوچے کہ ہم نے پاکستان کو خوشحال کر دینا ہے۔ صاحب انسیکیورٹی، اتنی زیادہ انسیکیورٹی آنے کی بھی کوئی وجہ ہوگی؟ دیکھیے اس کی وجہ پھر وہی ہے، جہاں پہ مفادات آ جائیں حکومتوں کے، وہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ مثلاً کوئی ایک آپ کا ایشو ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہے، تو بیٹھ کے اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک تم اس کو حل نہ کر لو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نفرتیں پیدا کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ملک میں جاسوس بھیجیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ملک میں دہشت گرد بھیجیں۔ جو انسانوں سے اور بندوں سے عشق نہیں کر سکتا، میں لفظ عشق استعمال کروں گا، وہ اللہ، بھگوان، خدا، گاڈ، ایشور سب کو دھوکہ دے رہا ہے، سب کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ سب کو دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اس کو پہلے سب سے پہلے انسان بننا ہوگا، اچھا انسان بننا ہوگا، بہتر انسان بننا ہوگا۔ اور ہم جب تک بہتر انسان نہیں بنیں گے ہماری یہ مشکلات یہ کم ہو نہیں سکتی بلکہ یہ بڑھتی رہیں گی۔ اب رہی بات آنے والے وقتوں کے لیے، تو جو آنے والی نسل ہے اس میں بہت زیادہ تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ آنے والی نسل میں وہ جو نفرتیں ان غیر ملکی طاقتوں نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو پیدا کی تھی وہ بوئی ہوئی ہیں، لیکن آنے والی نسلیں ان کو اب کاٹ رہی ہیں، اب وہ ان کو ختم، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آنے والی نسلیں ہیں یہ بہت اچھا سائن ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ جو طریقہ کار ہے اب اس میں وہ تبدیلی چاہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، یہودی نہیں، مسلمان نہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی بات نہیں کرو، اب وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی بات کرو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ بہت بڑی تبدیلی لانے کی طرف جا رہے ہیں۔ پورا یورپ ایک ہو گیا جو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، وہ آج اس طریقے سے ایک سب ایک ہو گئے، سب ایک۔ ہم چونکہ ہماری پولیٹکس ان نفرتوں پہ چل رہی ہے نا، تو اس پولیٹکس کو دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، اس کو خوبصورت بنانا پڑے گا، اور جس دن یہ خوبصورت بن گئی، جس دن یہ پولیٹکس، گندی پولیٹکس نہا لے گی، صاف ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی، ہندوستان اور پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انصاف غنی صاحب ایک چھوٹا نوٹ آپ کہہ دیجئے کہ what would be your advice to the politicians of both the nations and how they can look forward to, very shortly before we end this episode. میرا یہ خیال ہے کہ I think all the politicians are not bad politicians and all the politicians are not good human being. تو دونوں میں ہمیں، جب ہم پولیٹیشنز بنتے ہیں تو ہم یہ بن کے سوچیں کہ ہم پولیٹیشنز بنے ہیں دوسروں کے لیے، ناٹ اپنے لیے۔ اور میں اکثر ایک پیغام دیتا ہوں کہ جب کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھو اور اس کو پہنچ کے اس کو مسکراہٹ دے دو تو سمجھو کہ تم نے دنیا میں آنے کا حق پورا کر دیا ہے۔ انصاف غنی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس ایپیسوڈ کے ساتھ اپنا وقت دیا اور اتنی ساری اچھی باتیں کی، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ یہ میسج بہت دور تک جائے گا اور اس میں کافی راحت آئے گی۔ ناظرین، انصار غنی صاحب نے کہا کہ ہم آنسوؤں کو پوچھنے والے بنے، آنسو دینے والے نہیں۔ ناظرین بہت شکریہ، خدا حافظ، جے ہند۔